السلام علیکم۔ 30 دسمبر 1999 کا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا، لیکن یہ دن پاکستان کی تاریخ کے سب سے خوفناک راز کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ جب لاہور معمول کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا تھا، تب اچانک پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ایک ایسا خط پہنچا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خط میں جاوید اقبال نامی شخص نے ایسے جرم کا اعتراف کیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے 100 معصوم بچوں کو بہلا پھسلا کر قتل کیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ڈال دیے۔ جو بھی اس خوفناک حقیقت کو سنتا اس کے کانوں میں سنسنی سی دوڑ جاتی۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک عام سے نظر آنے والے انسان کے پیچھے ایسا خوفناک قاتل چھپا ہوا تھا جس کے تصور سے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جاوید اقبال آخر کون تھا؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت اور رتبہ تھا، وہ کیسے اس قدر ظلم اور بے رحمی کے اندھیروں میں ڈوب گیا، اور وہ اتنے عرصے تک قانون کی گرفت سے کیسے بچتا رہا؟ یہ ہے پاکستان کے سب سے خوفناک قاتل کی کہانی، جو آج بھی قوم کے ذہنوں پہ سایہ کیے ہوئے ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ 1961 میں لاہور میں پیدا ہونے والا جاوید اقبال بظاہر تو ایک خوشحال خاندان کے عام سے بچے کی طرح تھا، جو ایک آرام دہ گھر میں پلا بڑھا اور اعلیٰ اداروں سے تعلیم حاصل کی۔ لیکن بچپن ہی میں اس میں کچھ ایسی علامات ظاہر ہو رہی تھیں جو بتا رہی تھی کہ جاوید اقبال کچھ اندرونی مسائل کا شکار ہے۔ وہ تنہا، خاموش اور ایسے بچے کے طور پر جانا جاتا تھا جسے دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں مشکل پیش آتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جاوید نے اپنے خاندان کی طرف سے وراثت میں ملے کاروبار سے اپنے حالات بہتر کر لیے، مگر اس کے باوجود جاوید اندر سے ویسا ہی تنہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی خاموش طوفان پروان چڑھ رہا ہو، ایک ایسا طوفان جس نے اسے اس ناقابل یقین ظلم کی راہ پر ڈال دیا۔ اس کے پاگل پن کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ 1990 کے آخر میں جاوید اقبال نے لاہور کے ایک گنجان آباد علاقے میں ایک گھر خریدا، جو باہر سے تو باقی گھروں کی طرح ایک عام سا گھر لگتا تھا، لیکن اندر سے یہ خوف اور دہشت کا ایک پنجرہ تھا۔ جاوید جو تنہائی میں رہتا تھا، اس گھر میں اپنے ہولناک جرائم کی منصوبہ بندی کرنے لگا، جس کے لیے وہ غریب بے سہارا بچوں کو جو بے گھر سڑکوں پر خوراک اور پناہ کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے تھے، جن کی عمر 6 سے 16 سال کے درمیان ہوتی، اپنا شکار بناتا۔ وہ انہیں محفوظ رہائش اور بہترین کھانے کی لالچ دے کر اپنے گھر لے آتا تھا، جہاں وہ ایک بار داخل ہو جاتے تو پھر انہیں بچنے کا کوئی موقع نہ ملتا۔ جاوید انہیں گلا گھونٹ کر مار دیتا، پھر ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں پھینک دیتا، جس سے وہ تیزاب میں گھل جائیں اور کوئی ثبوت نہ بچے۔ سالوں تک جاوید اقبال ان بچوں کا اسی طرح شکار کرتا رہا اور کوئی سراغ نہ چھوڑتا۔ ان بچوں کے خاندان بے بسی کے عالم میں اپنے بچوں کو تلاش کرتے رہتے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے پیارے جاوید اقبال کے وحشیانہ جرائم کا شکار ہو گئے ہیں۔ پھر 30 دسمبر 1999 کا وہ دن آیا جب پولیس کو جاوید اقبال کا خط موصول ہوا، جس میں اس نے 100 بے گناہ بچوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے خط میں سب کچھ لکھا تھا کہ وہ کیسے قتل کی منصوبہ بندی کرتا اور لاشوں کو تیزاب میں ڈال کر ثبوت مٹا دیتا۔ یہ اعتراف اتنا بھیانک تھا کہ پولیس کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا کسی نے ان کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ خط میں کیے گئے خوفناک اعتراف کو دیکھتے ہوئے پولیس نے انویسٹیگیشن کا فیصلہ کیا اور فوراً بھاری نفری کے ساتھ جاوید احمد کے گھر پر چھاپا مارا، جہاں انہیں اس کی ڈائری ملی، جس میں متاثرین کی تصویروں کے ساتھ ان کو قتل کرتے وقت ان کو پیش آنے والی کیفیت کو لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس کو تیزاب کے وہ ڈرم بھی ملے جن میں لاشوں کو ڈالا جاتا تھا، لیکن جاوید اقبال وہاں موجود نہ تھا۔ وہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی فرار ہو گیا تھا۔ جاوید کے اعتراف نے سراغوں کا ایک جال چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی پولیس اپنی تمام کوششوں کے باوجود اس کو ڈھونڈنے میں ناکام تھی۔ پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر رہا تھا۔ 2 جنوری کو جاوید اقبال ایک مقامی اخبار ڈیلی جنگ کے دفتر میں داخل ہوا اور اپنی گرفتاری دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ڈر ہے کہ پولیس اسے قتل کر دے گی، اسی لیے وہ خود ہی اپنی گرفتاری دے رہا ہے۔ جاوید اقبال کو پولیس نے حراست میں لے لیا، مگر پھر بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اس نے یہ ناقابل بیان جرائم کیوں کیے، تو اس کے جوابات اور بھی پریشان کن تھے۔
جاوید نے بتایا کہ اس نے ان بچوں کو معاشرے اور پولیس سے انتقام لینے کے لیے مارا کیونکہ اس کے ساتھ ایک پرانے فراڈ کیس کے مقدمے میں زیادتی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ایک کمزور ترین طبقے کو نشانہ بنا کر وہ اس فرسودہ نظام سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ جاوید پر فوراً مقدمہ چلایا گیا اور اس کا اعتراف اس کے گھر سے ملے شواہد اور ڈائری میں لکھی گئی اس کی ظلم کی داستان عدالت میں پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ جاوید کا اپنے جرائم پر کسی طرح کی ندامت نہ ہونے پر جج نے اسے ویسی ہی سزا دینے کا فیصلہ کیا جس طرح اس نے ان بچوں کو قتل کیا تھا۔ گلا گھونٹ کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو تیزاب میں ڈال دیا جائے، مگر اس سزا پر عمل سے پہلے ہی قسمت نے مداخلت کر دی۔ 8 اکتوبر 2001 کو اپنی سزا سے پہلے ہی جاوید اقبال جیل کی کال کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق جاوید نے خود ہی جیل میں چادر کو گلے میں ڈال کر خودکشی کی تھی، لیکن اس رپورٹ پر بہت سے سوالات اٹھے کہ آخر کیسے ایک ہائی پروفائل قیدی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی تھی اپنی جان لے سکتا تھا۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی موت خودکشی نہیں بلکہ قتل تھا، جو کہ ان لوگوں نے انجام دیا تھا جو نہیں چاہتے تھے کہ جاوید اقبال زندہ رہ کر ان مرڈرز میں شامل ہونے کی گواہی دے دے۔ آپ کے خیال میں جاوید اقبال نے خودکشی کی تھی یا اس کا قتل ہوا تھا؟ کمنٹس میں بتائیے۔ جاوید کی موت نے اگرچہ اس کی دہشت کے دور کو ختم کر دیا، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے زخم آج بھی قوم کو بے چین کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو دلچسپ لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔